بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گلوبل سٹوریز دیکھنے والوں کو محبتوں بھرا سلام عرض ہے۔ میری زندگی کی سب سے تلخ حقیقت یہ ہے کہ ماموں کے گھر میں صرف اویس وہ واحد ہستی تھا جو میرے غم زدہ دل کا احساس کرتا اور گھر والوں کی ناانصافیوں پر میری طرفداری کرتا۔ میری ماں کی وفات کے بعد ابا نے دوسری شادی کر لی اور مجھے زبردستی ممانی جان کو سونپ دیا گیا۔ اس وقت میں 2 برس کی تھی۔ اس کی اپنی بھی اولاد تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے میری پرورش کی۔ جب میں نے میٹرک کر لی تو مجھے اسکول سے اٹھا لیا گیا۔ ممانی جان کو تو ایک نوکرانی مفت میں مل گئی تھی، بھلا وہ مجھے کیوں کر پڑھائی مکمل کرنے دیتی۔ گھر کے سبھی افراد باری باری کام بتا کر مجھ پر حکم چلاتے اور ان احکامات کو ایک باندی کی طرح مجھے بلا چونچڑا ماننا پڑتا۔ اگر کبھی طبیعت ناسازگار ہوتی تو ممانی بالوں سے کھینچ کر مجھ سے میری یتیمی کے بدلے لیا کرتی۔ ان کی 2 بیٹیاں ثانیہ اور حمیرہ بھی مجھ پر ذرا سا ترس نہ کھاتیں۔ سوتیلی ماں نے میرے باپ کو مٹھی میں کر لیا۔ وہ کبھی کبھار آتے، رسمی بات چیت کرتے، کیسی ہو، کیا کھاتی ہو، کیا پیتی ہو، بس 2-4 باتیں کرتے اور چلے جاتے۔ کبھی مجھے اپنے ساتھ نہ لے گئے۔ اندر ہی اندر میرا دم گھٹتا رہا۔ میں اس اذیت کی زندگی سے تنگ آ چکی تھی، مگر اویس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ میرا آسرا بنے گا۔ اس کی میٹھی باتیں میرا غم بھلا دیتی۔ وہ کہتا، میں جب تمہیں گھر والوں کی زیادتی کا نشانہ بنتے دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ تمہاری ماں زندہ ہوتی تو آج تمہیں یہ سب نہ دیکھنا پڑتا، مگر غم نہ کرو، بس تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے، میری پڑھائی مکمل ہو جائے گی، پھر میں تم سے شادی کر لوں گا اور ہم ٹھاٹھ سے اور عیش سے زندگی گزاریں گے۔ تمہارے سارے دکھ میں اپنے دامن میں سمیٹ لوں گا۔ اس کے میٹھے بول میرے زخموں پر مرہم کا کام کرتے۔ اس کی محبت نے میرے بد نصیب ہونے کا ایک اور تماچا مارا۔ میں اندر ہی اندر جلتی کڑتی رہی۔ میری زندگی کے یہ برے دن تھے، خوف اور وحشت سے بھرے ہوئے۔ بے بسی سے دم گھٹتا تھا میرا۔ موت بھی مانگنے سے نہ آئی۔ اویس کا ویزا لگ گیا۔ میں نے اسے کہا، اپنا وعدہ بھلا نہ دینا۔ وہ بے رخی سے ہنس دیا۔ کہا، انتظار تو انتظار ہوتا ہے، یہ لمبا بھی ہو سکتا ہے اور تھوڑا بھی۔ اگر تم کر سکو تو کر لینا، ورنہ شادی کر لینا۔ حالات وہاں پر کیسے ہوں، میں کب واپس آؤں، کچھ نہیں کہہ سکتا، شاید تم تب تک بوڑھی ہو جاؤ۔ پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ وہ سنگ دل انسان میری بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا، میرے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں میرا نکاح کر دیا گیا۔ میری ممانی اور ماموں نے تب بھی مجھے گلے سے نہ لگایا، نہ پیار سے کوئی جملہ بولا۔ مجھے روتا دیکھ کر خالہ نے گلے سے لگایا اور کہا، تم سسرال نہیں ماں کے گھر جا رہی ہو، میں تمہاری ماں ہوں اور تم میری بیٹی۔ انہوں نے مجھے ماں کا پیار دیا۔ میرا شوہر علی محبت کا دیوتا ثابت ہوئے۔ اس گھر میں مجھے سکون ملا، میرے سارے غم مان پڑ گئے۔ مجھے یقین آ گیا کہ اللہ پاک ساری زندگی غم کا اندھیرا نہیں کرتے۔ چاند گھٹتا ہے تو چڑھتا بھی ہے، سورج ڈوبتا ہے تو چاند بھی نکلتا ہے، رات ہوتی ہے تو سویرا بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ 1 سال بعد اویس واپس آ گیا۔ اس نے جب میرا رنگ روپ دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ اس نے کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ ایک لڑکی جو نوکرانیوں کی طرح رہا کرتی تھی، اس کی بھی زندگی بدل جائے گی۔ عمدہ لباس، زیور، کوٹھی، نوکر چاکر اور سب سے بڑھ کر پیار کرنے والا شوہر اور محبت کرنے والی ساس کو پا کر اللہ نے مجھے سکون کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ وہ مجھے شاہانہ روپ میں دیکھ کر بجھ سا گیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ علی مجھے چھوڑ دے۔ اس نے علی کو میرے بارے میں بھڑکایا۔ اس نے مجھے بہت تنگ کیا۔ اس نے میرے شوہر کے سامنے میرے کردار کو داغ داغ کرنا چاہا، لیکن میرا شوہر اس کی باتوں میں نہ آیا، کیونکہ وہ مجھے محبت کرتا تھا اور یوں کسی کی الزام تراشی پر مجھے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اسے سب پہلے سے ہی معلوم تھا۔ محبت کا ظرف اسے کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ اس کے دعوے دار تو بہت ہیں، مگر نبھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ چاہت دوسروں کی خوشیاں بڑھاتی ہے، حسد اور جلن کا روپ دھار لے تو اچھا خاصا انسان وحشی بن جاتا ہے، اور اس کی وحشت سے نہ جانے کتنے گھر برباد ہو چکے ہیں۔ جن کی قسمت اچھی ہوتی ہے وہ لوگ بچ جاتے ہیں، اور اگر ہم سفر اچھا ملے تو سارے عیب بے معنی ہو جاتے ہیں، سارے دکھ اور غم
حال چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہر لڑکی کو اچھا ہم سفر ملے جو ہر دکھ سکھ اور ہر طرح کے حالات میں اس کا ساتھ دے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔